الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین محترم، رات کا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے اور آپ نے قائدین تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی گفتگو بھی سماعت فرما لی ہے اور بہت جذبے اور جوش کے ساتھ آپ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینوں میں لیے بیٹھے ہیں اور وہ محبت جس کی شمع ہمارے قائد نے روشن کی اور اس عزم سے آئے بیٹھے ہیں کہ اب پاکستان میں حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ ہمارے قائد نے جو ہمیں تحریک دی ہے اس کا منشور بڑا آسان اور بڑا سادہ دیا اور لفظوں کی اتنی آسانی ہے کہ ہم ہر شخص کو سمجھا سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کا منشور ہے اسلام، عوام، اسلام، پاکستان اور عوام۔ اسلام مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اسلام جو سارے کا سارا ہے وہ حضور کی ذات ہے اور پاکستان میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکہ کے ساتھ جو خاک لگی نا اس کی برکت سے مسلمانوں کو ملا اور پاکستان میں بسنے والے عاشقان مصطفیٰ عوام ان کا صرف اب ایک ہی نعرہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ بڑی بڑی جماعتوں کے منشور بھرے پڑے ہیں، بڑے بڑے طویل ہیں، بڑے بڑے لمبے ہیں، کسی کی فارن پالیسی ہے، کسی کی معاشی پالیسی ہے، بڑا کچھ ہے،
لیکن دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا۔ ہمارے قائد نے ہمیں نظریہ وہ دیا ہے کہ کائنات میں سے کہیں بھی بات گھما کر کہیں بھی بات آئے گی تو آگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کھڑی ہے۔ تو آپ نے جب سارے دنیا کی ٹھوکریں، IMF کی ٹھوکریں، FATF کی ٹھوکریں کھا کر اینڈ پر اس بات پر آنا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سود حرام ہے، تو لہذا ہم سود سے توبہ کرتے ہیں، تو ہمارے قائد ہمیں پہلے ہی حضور کے در پر کھڑا کر کے گئے ہیں کہ ساری دنیا کی علم، معیشتیں، سب کچھ پڑھنے کے بعد تمہیں آنا در مصطفیٰ پر ہی پڑے گا، اور آنا تمہیں در مصطفیٰ سے ہی، اور تمہارے ہر درد کی دوا وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں ہے۔ تو ہمارے قائد ہمیں اس نظام کے ساتھ وابستہ کر گئے ہیں، اور وہ نظام ہم نے سر جھکا کر نہیں پیش کرنا، اور وہ نظام ہم نے لوگوں کے آگے لیٹ کر نہیں پیش کرنا، بلکہ کیسے پیش کرنا ہے؟ ہمارے قائد ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ ہمارے قائد ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ جب کوئی کمزور ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کے سامنے جناب بچھ جائیں گے، جناب آنکھیں بچھا لیں گے، دیدہ و دل راہ کر دیں گے، اور اگر کوئی ظالم ہماری آنکھ میں آنکھ ڈالے گا تو اسے ایک ہی سبق سنائیں گے کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ ہم نے جگر کس لیے رکھے ہیں؟ اپنے آقا و مولا کی ناموس کے لیے رکھے ہیں، اپنے آقا و مولا کے دین کے لیے رکھے ہیں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے رکھے ہیں، اس دین کے لیے رکھے ہیں۔ یاد رکھنا، شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے، یاد رکھنا دین ہمیشہ امتحان نہیں لیتا، دین ہمیشہ امتحان میں بندے کو نہیں رکھتا۔ جنہوں نے جو مٹھ جو دیے اسلام کو، اسلام نے کیسر و کسرا کی نعمتیں ان کے پاؤں میں رکھ دی تھی۔ اسلام رکھتا کسی کو نہیں ہے۔ ایک وقت ضرور تھا جب امیہ حضرت بلال حبشی کو کعبے کی گلیوں میں لٹا کر مارا کرتا تھا، لیکن ایک وقت آیا جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے تھے۔ سدا اسلام امتحان نہیں لیتا۔ آج میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے تحریک کی بنیادوں میں قربانیاں دی، اصل تو وہ لوگ ہیں، اصل تو وہ ہمارے قائد ہمیں سکھا کر کے، ہم ان چہروں کو بھولنے والے نہیں ہیں، ہمارے سروں کو تاج وہ ہیں۔ اور یاد رکھنا، عمارت کھڑی ان اینٹوں کی اوپر ہوتی ہے جو اینٹیں زمین کے اندر چھپی ہوئی بنیاد میں بیٹھی ہوتی ہیں، تو وہ بنیاد کے چہرے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ چہرے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ جب لبیک یا رسول اللہ کا صرف نعرہ لگانے پر 788 کے پرچے ہوتے تھے، اور یہ دیکھو ہمارے قائد کہتے تھے اسلام کنڈ نہیں لگن دینا، تسی کھلوتے رہتے دیکھو اج ہزاراں دا مجمع لبیک دا نعرہ لا کے دس رہا کہ اساں حضور دے دین نال کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہن کوئی ظالم ساڈا راستہ نہیں روک سکتا، کیونکہ اساں اپنے قائد نال وعدہ کیتا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ جب ہم خود جو ناموس رسالت کے لیے فیض آباد کے پل پر جا کے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ حضور کے عاشق کیوں نہ سردار یہ پکارے کہ لب بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ اور ہمارے قائد ہمیں رسم تو دے کر نہیں گئے کہ ہم نے کوئی بھی کام رسمن کیا ہو۔ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے فیض آباد گئے، رسمن نہیں گئے، بلکہ جب کہا کہ جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، جب تک اس ملعون کا استعفیٰ نہیں لیا وہاں سے ہلے نہیں، بلکہ ساری فورسیں بھی مل کر ہلا نہیں سکی۔ اور جب ہمارے قائد نے کہا کہ اب جناب وہ ملعون گیرٹ ویلڈر
وہ جب تک اپنے گستاخے نے اپنے خاکے اور وہ جو چھاپنے کی بات کرتا ہے اسے روکتا نہیں. ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں تو ہم رسمن نہیں چلے. ابھی گجر خان کراس نہیں کیا, وہ ملون ڈر گیا. اور ہمارے قائد نے کہا کہ ہم رسمن الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آئے. قوم نے ساتھ کھڑے ہو کر بتایا کہ کوئی چلے صحیح دل کے ساتھ, کوئی دل کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نام لے کر ہماری رہنمائی کرے تو صحیح, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ابھی تو تم کہتے ہو کہ جی لبیک کا ووٹ بینک کریٹ نہیں ہوا, ابھی اتنا زیادہ نہیں ہوا, اور چلے ہو اسی جلسہ کریے تے بندے بد جان, پنڈال چھوٹا پہ جائے تے سانو قوم ووٹ دینا ہے تو ڈبے تھوڑے پہ جان گے. 70 سال تو قوم نو تسی کدی نالیاں تے, کدی روڈاں تے, کدی روٹی تے, کدی کپڑے تے, کدی مکان تے, بڑے بڑے رنگین نعریاں دے نال لٹ دے آئے ہو. لیکن ہن قوم نو پتہ لگ چکیا کہ ایک جماعت ایسی ہے جڑی کسے ظالم نہ سودا نہیں کرن لگی, کسے چور نہ سودا نہیں کرن لگی, کسے ڈاکو نہ سودا نہیں کرن لگی, کسے جناب سرے محل بنانے نہ سودا نہیں کرن لگی, کسے لندن فلیٹ آنے نہ سودا نہیں کرن لگی, کسے پاناما لینا سودا نہیں کرن لگی, بلکہ ہر ظالم دی آنکھیں چپ آ کے کہندے کہ اساں حضور دا نظام اسلام آباد دے تختوں تے لے کے آنا. اور ایک کہندے کہ جناب اپنے امیر صاحب کہہ رہا تھا سائیوال والے امتیاز یوسفی صاحب کہ پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں کٹھیاں ہو گیا, وہ کہندے پی ڈی ایم بڑی مضبوط ہو چکی. میں کیا 12واں تبدیلی والا بھی لڑا لو, تسی لبیک دے مقابلے میں مضبوط نہیں ہو سکتے. اور اے یاد رکھنا, کھان پین والے مفادات کی باری آ جائے نا, یہ سارے اکٹھے ہو جاندے تے ایک دن وہ بھی آنے والا کہ جدو انہاں جناب صاحب اور جڑے بیٹھے نا ساڈے ہوتے مسلط ہوئے سلیکٹڈ صاحب عمران خان صاحب, انہاں نے بھی ایک دن تھلے اترنا تے 12واں انہاں نے ہونا. میں تانوں گارنٹی نال کہندا کہ نہ سارے چوراں نے ایک صف وچ ہونا اور ایک سائڈ تے حق والے علم والے کھڑے ہونے, اور جنہ آ کے کہنا کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں, 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. جنہ کہنا نہ تیر آیا, نہ پلہ آیا, نہ شیر آیا, کوئی بھی نہیں آیا, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا. ساڑھے قائد دے سامنے کوئی کہندا سی نا کہ جناب ووٹ تحریک لبیک پاکستان نو دیو گے, ووٹ تحریک لبیک پاکستان نو دیو گے, فرماندے سن ہوئے میں عشق دی او آگ بالی جا رہا, او شمع جلائی جا رہا, تساں حضور دے نام تے نہ کو جانا منگنا, ووٹ تا شاہی کوئی نہیں ہے, جانا ہاتھ تے رکھ کے لے آن گے. حضرت بلال نے حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا و مولا دی نعت دے اندر ایک حبشی دا شعر, حبشی زبان دا شعر پڑھیا, ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. حضرت حسان نے اس کا ترجمہ کیتا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. اس دا مطلب ایسی کہ یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تے تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. اور وہ کس طرح پیش کیتا جائے گا, جدو لوگ ساڑھے دنیا سب نے جانا دنیا تو ایک دن اسی چلے جاواں گے, تاریخ دے لوگ اوراق پلٹ رہے ہون گے کہ یار جنہاں کو کھان دا سامان بھی نہیں سی, جنہاں کو پہنن واسطے جناب سردی روکن واسطے کوئی سامان بھی نہیں سی, گولیاں تے شلاں دی بچھاڑ ہو رہی سی, فیض آباد دا پل سی, انہاں دا قائد بھی بیمار پیا سی گھر دے اندر, اور وہ بھی قائد جناب بیماری دی حالت دے اندر پل دے اندر اتنے آ کے بیٹھا سی, اور وہ اپنی آخری دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموز واسطے وقت کر رہا سی. اے ساریاں دنیا دیاں طاقتاں, میڈیا ساریاں طاقتاں انہاں دے مخالف کھڑیاں سن, وہ پھر بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموز دا پرچم اس طرح سارے کفر دے سامنے لہرا کے کہہ رہے سن کیوں تسی کہندے ہو اسی تہاڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ریاستی سطح تے گستاخی کران گے, تے پھر سن لو کہ ساڈا دودھ پیتا بچہ بھی ہے ایک کوئی نعرہ لادا کہ من سب نبی جن, سب نبی جن. اور یاد رکھنا کہ تسی یہ کہندے ہو
کہ جناب اسی تواڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑے گستاخی کرے انہاں دی مذمت نہیں کر سکتے، تواڈی مذمت چاہیے کنوں ہے؟ تواڈی مذمت چاہیے کنوں ہے؟ ذرا رک جاؤ۔ اقبال نے کیا سی نکل کر صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ذرا رک جاؤ۔ علامہ خادم حسین رضوی اور قوم تیار کر کے جا رہے ہیں، جڑے بچے جنہاں ماما دے بچے گودا وچ بھی ایک کوئی نعرہ پکار رہے ہیں کہ من سبا نبی جن، اور یاد رکھنا قوم نو بڑا ڈاڈا سبق دے کے جا رہے ہیں۔ تہاڈی ہن کوئی شے بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک نہیں پہنچ سکے گی۔ ہن اے امت اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرن اور عشق کرن اور انہاں دی ناموس و رسالت اور ختم نبوت اتے پیرن دین واسطے جاگ چکی، اور اے ہن ہر ایک تو کنڈ کر چکی، اے ہر ایک نو پیٹ دکھا چکی، اور ایک کوئی گل کر چکی کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ میں تو اٹھے کو آخری سوال کرن لگا۔ آخری سوال ہے کہ 20 اپریل سر تے تیار ہو؟ نہیں جی ایک منٹ سٹیج آلے لو، میں عوام سٹیج آلے تو تیار ہیں، میں ذرا ایک باری عوام کو پوچھنا تیار ہو 20 اپریل واسطے؟ لبیک دا نعرہ بغیر ساؤنڈ تو آنا چاہیے کہ تیار ہو کے کہ نہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔